السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سپورٹس چینل جو ہے بشارت سپورٹس۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر اعظم کو اور رضوان کو ون ڈے کرکٹ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو وائٹ بال کرکٹ ہے وہاں سے نہ صرف محمد رضوان کو بلکہ بابر اعظم کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بابر اعظم نے استعفیٰ دیا کیونکہ ٹیم میں گروپ بندی تھی اور ایک چیز چل رہی تھی کہ شاہین شاہ کو جو ہے وہ بنا دیا جائے، آفریدی کو کیپٹن بنایا جائے وائٹ بال کرکٹ کا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ جو چیزیں آپ نے سنی وہ میٹر کرتی ہیں، ہم وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اصل کہانی بتاتے ہیں کہ اصل کہانی کیا تھی اور ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین اصل کہانی یہ ہے کہ آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ بابر اعظم اور محمد رضوان نے اعتراض کیا تھا جو جوئے کی کمپنی کے سٹیکر لگائے جاتے تھے کہ ہم یہ شرٹ پر نہیں لگائیں گے۔ بظاہر تو لوگوں نے کہا یار یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو یہ چیز تھی یہ ان کے لیے بہت بری ثابت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین جو کرکٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو جوا ہوتا ہے، ابھی تو یہ آفیشیل ہے، یعنی کہ آپ بیٹ تو لگا سکتے ہو کسی ٹیم کے اوپر، جو چیز وہ یہ ہے کہ کھلاڑیوں کا خریدنا جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، لیکن جوا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہو کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گی کیا۔ یہ جو جوئے کی کمپنیاں تھیں ان کے سٹیکر تھے ان کی شرٹس کے اوپر اور انہوں نے اس کو انکار کر دیا لگانے سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابر اعظم، ابھی پچھلے دنوں بابر اعظم نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی فلسطین کے جو بچے ہیں شہید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، اور بابر اعظم نے یہ سجدے کرتا ہے اور محمد رضوان نمازیں پڑھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، اس میں ماڈرنزم لایا جائے۔ اور اس میں جو ذکا اشرف تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ٹیم تو فرسودہ ہے، آپ اس کے لیے کچھ کرو۔ اصل وجہ یہ تھی، اب یہ تھا کہ بابر اعظم کو کس طرح ہٹایا جائے۔ اگر بابر اعظم یہ ٹورنامنٹ جیت جاتا یا ٹیم کی بہت اچھی کارکردگی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا۔ تو ذکا اشرف نے پوری کوشش کی، ہر طرح سے اپنے وسائل استعمال کیے کہ کسی طرح پاکستانی ٹیم ہار جائے، ان کو ہراساں کیا، ان کو ڈسٹرب کیا۔ بابر اعظم کی اور ان کے درمیان جو چیٹ تھی واٹس ایپ کی وہ لیک کر دی، جیسے آپ یہ سیاسی حالات میں دیکھ رہے ہو سارا سلسلہ۔ اب یہ ساری صورتحال اس طرح کی تھی کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، جتنے بھی یہ سابق کرکٹرز ہیں یہ سارے بابر اعظم کے پیچھے پڑ گئے اور پوری دنیا بابر اعظم کے پیچھے پڑ گئی اور دبے لفظوں میں رضوان کے پیچھے بھی پڑ گئی کہ ان کو فارغ کیا جائے، اور یہ وجہ تھی۔ اگر ٹیم کا کیپٹن چینج ہی ہوتا، مثال کے طور کے اوپر اگر ہم کہتے چلو جی بابر اعظم سے اچھی جو ہے وہ ڈیل نہیں ہوتی ٹیم، تو آٹومیٹک کیپٹن بنتا تھا محمد رضوان۔ آپ نے ایک ایسے بندے کو کیپٹن بنایا جس کے 30 ٹیسٹ میچ ہیں اور اس کی 28 ایوریج ہے، اور وہ 28 ایوریج بھی 48 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کھلاڑی ہو وہ تیز کھیلتا ہو تو اس کی ایوریج تھوڑی ہو، لیکن سٹرائک ریٹ بھی اس کا 48 ہے اور ایوریج بھی اس کی 28 ہے ٹیسٹ میچوں میں۔ تو یہ ایک تماشا ہے کہ اس کو جناب آپ نے کیپٹن بنا دیا، وہ جی کاؤنٹی اپنی کاؤنٹی کی جو ہے وہ کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، اپنی کاؤنٹی کا کیپٹن ہے۔ کاؤنٹی کا کیپٹن ہونا، پی ایس ایل کا ہونا، لوکل کرکٹ کا ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بیٹسمین ہو جو لیڈ فرام دا فرنٹ کرے اور جو دوسروں کے لیے ایک مثال ہو۔ یہاں پہ 50 60 کی ایوریج والے اس کے انڈر کھیلیں گے تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا۔ لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ یہی تھی کہ یہ چاہتے نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ یار یہ بہت ہی فرسودہ قسم کے خیالات ہیں محمد رضوان کے اور بابر اعظم کے، اس لیے انہوں نے جناب یہ ساری لابنگ کی اور سارا اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ کیا۔ اب بابر اعظم کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کے کرو بے شک کپتانی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹیسٹ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جواریوں کا، وہاں پہ اتنا جوا نہیں لگتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا جیسے T20 میں اور ون ڈے میں ہوتا ہے۔ اور ٹیسٹ والی ٹیم کے اوپر کوئی لوگو شوگو کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی نہیں لگاتا اس کے اوپر۔ تو اب وہ کہہ رہے تھے بابر اعظم کو کہ آپ ٹیسٹ کی کیپٹن شپ کرو،
تو بابر اعظم نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اس طرح ہو، اور دوسرے حالات بھی ایسے کر دیے گئے بابر اعظم کے لیے کہ اس کے لیے مشکل تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ریزائن کر دیتا ہوں، اور میں یا تو تینوں فارمیٹ کا ہوں گا یا پھر نہیں ہوں گا اگر آپ کہتے ہیں تو. اور یہ بابر کا درست فیصلہ تھا، اب دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا. ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کی طرف جا رہی. یہ جو ساری گدیں آ گئی ہیں جناب کہ یہ جو لاش گرنے والی ہے پاکستان کرکٹ کی، ہم اس کو نوچیں گے. ہر طرح ہوتا رہا. جسٹس کیوم کی جو رپورٹ تھی اس میں انضمام الحق، مشتاق احمد، وقار یونس، وسیم اکرم، یہ بہت سارے جو تھے یہ جوئے میں ملوث جو ہے، اس نے کہا کہ یہ جوئے میں ملوث ہیں. لیکن اب سب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے جو ہے تبصرے کر رہے ہیں. محمد عامر ہیں، عماد وسیم ہیں، اور تو اور بابر کا اپنا خون، یعنی کہ یہ کامران اکمل وغیرہ جو ہیں یہ بھی بڑھ چڑھ کے اس پہ لے رہے ہیں. تو جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو پھر ہر کوئی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو حالات بہت خراب ہیں. پاکستان کرکٹ جو ہے اس کا جنازہ نکلنے جا رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک کوئی بہتری کرے. اور دوسرا یہ جو پاکستان میں اب واحد ایک محکمہ رہ گیا ہے کرکٹ جس میں پیسہ ہے، باقی تو کوئی اور محکمہ پیسہ کما نہیں رہا. تو یہ بھی گدوں کی طرح اس کے اوپر آتے ہیں. پہلے جناب ایک نواز شریف اینڈ کمپنی تھی، انہوں نے کہا ہمارا بندہ جو ہے وہ لگایا جائے، تو نواز شریف کا ذاتی دوست نجم سیٹھی لگایا گیا اور اس نے لوٹ مار کی. اور اس کے بعد زرداری نے کہا جی اب کافی ہو چکا، اب میرا بندہ لگایا جائے. اور پھر زرداری کا بندہ ذکا اشرف آتا ہے اور وہ آ کے جناب یہ ساری لوٹ مار کر رہا ہے. تو اس سے کرکٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اور ابھی جو سری لنکا کا حال ہوا، اگر آپ ایسے سیاسی سلسلے کرتے رہے کرکٹ میں، تو جیسے آئی سی سی نے سری لنکا کا جو ہے وہ سٹیٹس منسوخ کر دیا، اسی طرح آپ کا بھی آئی سی سی کے سارے ایونٹس جو ہیں وہ سارے آپ کے ختم ہو جائیں گے. وہ آپ کے اوپر بھی یہ چیز کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ناظرین، بہت ساری اور باتیں ہیں، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت عرصے کے بعد میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. اس کی وجہ میری کوئی ذاتی تھی کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، اور بہت سارے لوگ انسبسکرائب بھی کر رہے ہیں چینل کو. تو میں انشاءاللہ واپس آ گیا ہوں، اور دوسرے تیسرے دن آپ کی خدمت میں ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، اور جو کچھ ہماری خبریں ہیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.